زندہ خدا کے زندہ لوگ تو ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا ہاللیلویا یسوع مسیح کی یسوع مسیح کی یسوع مسیح کی ہاللیلویا پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ زوردار تالیاں خدا باپ بیٹے فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم سب کھڑے ہیں خداوند کے نام کو جلال دیں گے کیونکہ ہم سب خداوند کی عبادت کرنے آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ خداوند کی عبادت کرنے، اس کی پوجا کرنے، اپنے خداوند کو سجدہ کرنے، اس کی بندگی کرنے. جس طرح خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے آؤ یہ ہوا دے گھر چلیے. تو ہم یہوہ کے گھر آئے ہیں، زندہ خداوند کے گھر آئے ہیں. تو ہم جلال 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 خدا باپ بیٹے پاک روح کو دیں گے. ہمارے ہاتھ ان کندھوں سے اوپر ہوں گے. زبور 136 کا پہلا حصہ میں بولوں گا، دوسرا حصہ آپ سب کہیں گے کہ اس کی شفقت ابدی ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، جلال 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 خدا باپ بیٹے پاک روح کو دیں گے. خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے. اللہوں کے خدا کا شکر کرو، مالکوں کے مالک کا شکر کرو، اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، اسی کا جس نے دنائی سے آسمان بنایا، اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے، اسی کا جس نے مصر کے پلاٹوں کو مارا اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے، اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا اور اسرائیل کو ان میں سے پار کیا، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو، اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے. آسمان کے خدا کا شکر کرو. سب ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں آسمان کے خدا کا شکر کرو، آسمان کے خدا کا شکر کرو، آسمان کے خدا کا شکر کرو. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. آسمان کا خدا، خدائے عظیم، خدائے محیب، مبارک ہو. خداوند تیرا جلالی نام، یسوع نام مبارک ہو. ازل سے ذبح کیا ہوا برا مبارک ہو. بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند مبارک ہو. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے، تو نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. ہم تیرے کفارے کے لیے شکر کرتے ہیں، تیرے پاک لہو کے لیے شکر کرتے ہیں.
खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते। आज मुझसे बोल, आज मुझसे कलाम कर, कलाम के वसीला से मुझे बरकत दे। आमीन। तो कलाम के लिए जोरदार तालियां। लिखा है खुदा अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत अजमत अपने कलाम को देता है। आमीन। तो प्लीज तशरीफ रखें। खुदावंद आप सबको ढेरों बरकतें दे। देर रात खुदावंद के खादम की मेरी दुआ है कि इस कलीसिया के घरों में ढेरों 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 रुपया पैसा अंजीर के फैलाव के लिए। खुदा किस लिए पैसे दे? ढेरों रुपया पैसा अंजीर के फैलाव के लिए। खुदावंद बरकत दे, खुदावंद बरकत दे। और मेरी दुआ है कि खुदावंद पूरी पूरी इस कलीसिया को नजात दे। जब हमारा खुदावंद आसमान से बादलों पे आए, बड़ी गर्ज के साथ आए, नरसिंगे की आवाज के साथ आए, तो ये पूरी कलीसिया हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करे। तो ये ईमान किसी कौम, किसी फिरके के पास नहीं, ये सिर्फ मसीहों को फख्र हासिल है कि हमारा मसीहा, हमारा खुदावंद, हमारा नजात दहिंदा, हमारा मुनज्जी आसमान से बादलों पे आएगा मुझे लेने के लिए, इस कलीसिया को लेने के लिए। आमीन। तो जिंदा यीशु के लिए जोरदार तालियां। कलाम में लिखा है वो नरसिंगे की आवाज के साथ आएगा, वो बिजली की मानिंद आएगा, हर आंख उसे देखेगी। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो जिंदा है। आमीन। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो जिंदा है, वो जिंदा है। अक्सर ही मैं आजकल वो कोट करता हूं, मंगली का गीत है, लोकी मंगते ने वो जेड़े कबरां च ने, लेकिन साढ़े लोग कहता भी जिंदा तो भी मंगते शर्माते कि साडा ते खुदा जिंदा है। दुनिया के माबूद कलाम में लिखा है कि महज बुत है, उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, उनके पांव हैं पर वो चलते फिरते नहीं। हमारा खुदा बोलता है, हमारा खुदा देखता है, हमारा खुदा अपने बेटों बेटियों को छूता है, चलता फिरता है। कलाम में लिखा है कि वो पानियों में चलता है, वो तूफानों को रोक देता है, वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को लाइलाज बीमारियों से शिफा देता है। इसलिए ज़बूर 103 में जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और कहते हैं ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है। तो लिखा है कि तू हमारी सारी बदकारियों को मुआफ करता है, तू हमारी जानों को हलाकत से बचाता है, तू हमें तमाम बीमारियों से शिफा देता है, तू अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू हमारे सरों पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, तू अकाब की मानंद हमें असर नौ जवान करता है। तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो जिंदा है। जब नूह कश्ती में था, यूना नबी, मैं माफी चाहता हूं, मुंह से नूह का नाम निकल गया, उसने भी कश्ती बनाई थी इसलिए वो भी कश्ती में था। तो जब यूना एक दफा बहरी जहाज में जा रहा था तो समुद्र में तूफान बरपा हुआ, तो सारे लोग अपने अपने खुदा की पूजा करने
کرنے لگے، راشن بیچ میں پھینکنے لگے، صدقے دینے لگے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے یونا سویا ہوا تھا، اسے اٹھایا، اور بھائی تو دس تو کیڑے خدا دی عبادت کرنا؟ تو یونا کا کیا جواب تھا؟ میں آسمان کے خدا سے ڈرتا۔ یونا کا کیا جواب تھا؟ پوری جماعت بتائے زور کے ساتھ، میں آسمان کے خدا سے ڈرتا۔ سب بولے میں آسمان کے خدا سے ڈرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمان کے خدا سے ڈرتا؟ جتنے زمین کے خدا ہیں، لوگوں کے خدا جن کی لوگ پوچھا کرتے ہیں، ان سب خداؤں کے اوپر ایک خدا ہے جسے ہم آسمان کا خدا کہتے ہیں، جڑا سارے خداواں تو اتنے خدا ہے، آسمان کا خدا۔ میں آسمان کے خدا سے ڈرتا۔ اس لیے اسی پورے 136 کہہ رہے سن، آسمان کے خدا کا شکر کرو۔ ہم کس کا شکر کرتے ہیں؟ آسمان کے خدا۔ آسمان اس کا اچھا تخت ہے، خوبصورت خزانہ ہے، زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ آمین۔ آج بڑا خوبصورت خداوند کا کلام، خداوند کی آواز۔ کلیسیا میرے بہنوں کے پراؤ، اگر اس کلام کو آج پھلیا تسی تے چھالو۔ آمین۔ لوکا 10 باب اس کی 38 آیت سے چند آیات خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، ذرا غور کیجئے۔ لکھا ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نام، میں اس لفظ کو کلیئر کرتا جاؤں، جو رائٹنگ میں ہوتا ہے وہ مرتھا ہے، لیکن ہم بولنے میں با محاورہ اس کو اناؤنس کرنے میں کلیسیا سمجھ جائے، لوگ چون سے منادی ہم اس طرح سنتے ہیں اور مارتھا کہتے ہیں، تو جو لفظ ہے وہ مرتھا ہے، اور بولنے میں ہم سب اس کو مارتھا کہتے ہیں۔ اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا۔ کس کو؟ یسوع۔ مارتھا یسوع مسیح کو، نجات دہندہ کو، خداوند کو اپنے گھر میں لائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عموماً کسی کو کسی گھر میں دعوت دی جائے تو جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم بھائی سردار کے گھر جا رہے ہیں۔ آج بھائی ریاض نے، بھائی لیاقت نے حاجی پارک میں دعوت دی ہے تو ہم ان کے گھر میں جائیں۔ کبھی عورت کا نام نہیں آتا۔ این جی اے سے چھوٹے ہمیشہ مرد کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کلام میں لکھا ہے کہ مارتھا نے اس کو اپنے گھر میں اتارا۔ اس کا مطلب ہے کہ مارتھا کا شوہر مر گیا تھا۔ اب جب اس کا شوہر سر پہ نہ ہو تو پھر بہن کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں گھر میں ہم جا رہے ہیں۔ آمین۔ تو وہ شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر اس وقت اس کے سر پہ نہیں تھا، اس لیے لکھا ہے کہ اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا۔ آمین۔ اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ مارتھا کی بہن کا نام کی تھی مریم۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ مریم کی کر رہی تھی، یسوع مسیح کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ اب جب یسوع تھا تو اس کے شاگرد بھی تھے، اس کے ساتھ پورا قافلہ ہوتا ہے۔ تو عموماً جو پہلے دور کے لوگ تھے، آج بھی جہاں پہ 10 لوگ ہوں تو عورتوں کو یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ کسی سینئر کے بالکل
قدموں میں جا کر بیٹھے کسی محفل میں. تو یہ اس کی بڑی دلیری اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے. لکھا ہے کہ مریم نام اس کی ایک بہن تھی اور وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی. مارتھا کیا کیا مارتھا نے؟ خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی. بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کس کے پاس؟ یسوع کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کر. اچھی گل نہیں، گھر مہمان آئے ہوتے مہمانوں نوں کہیے جویں خداوند یسوع مسیح، کیا تجھے خیال نہیں؟ بڑی آکورڈ سا لفظ ہے. کیا تجھے خیال نہیں کہ میں اکیلی خدمت کر رہی ہوں اور میری بہن تیرے پاس ہے؟ اسے بھی ہے خداوند فرما کہ میری مدد کرے، اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. خداوند نے جواب میں اسے کہا، غور کیجئے، مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردید میں رہتی ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور وہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا. اب خداوند نے اس کو کیا جواب دیا؟ مارتھا، بڑی شکستگی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ وہ کہتی، خداوند کی تینوں خیال نہیں، میرے قریب خدمت کر رہی ہیں، یہ تیرے کو بیٹھی کلام سن رہی ہے. کہ خداوند کتنے پیار کے ساتھ، جنہوں پیار نہ لگیے نا انہوں پھر بھائی وسیم بھی غور نہ ذرا سن. تو یسوع مارتھا کو کیا کہتا ہے؟ مارتھا مارتھا. کلام میں لکھا ہے جب خدا نے سیموئیل کو پکارا تو آواز آئی، اے سیموئیل اے سیموئیل. وہ فوراً بھج کے اس ہاتھ کو چلا جاتا ہے ایلی کاہن کے پاس. اس نے کہا میں نے تو نہیں بلایا. پھر آواز آئی، اے سیموئیل اے سیموئیل. پھر گیا، لیکن میں نہیں بلایا. کون آواز آوے تے کمی آئے، خداوند میں حاضر ہوں، میں سنتا. پھر آواز آئی تیسری دفعہ، اے سیموئیل اے سیموئیل. پھر اس نے کہا، خداوند بول، میں سنتا ہوں. ساؤل دمشقی راہ پر، تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اے ساؤل اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اب کیا ساؤل یسوع کو ڈائریکٹ ستا رہا تھا؟ کیونکہ کلیسیا اس کا بدن ہے، اور وہ کلیسیا کو ستانے والا تھا، مارنے والا تھا، پیٹنے والا تھا، قتل کرنے والا تھا، جیلوں اور قیدوں میں پھینکنے والا تھا. کئی لوگوں کو انہوں نے پتھروں سے سنسار کر دیا تھا. تو یسوع ڈائریکٹ اس کو یہ کہتا ہے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ آج لوگ خدا کے ساتھ لڑتے انہیں سیدھے ڈائریکٹ نہیں لڑتے. وہ جدو کلیسیا نہ لڑن گے، انہیں کاغی ایب جوئی کرن گے، انہیں مخالفت شرارتہ کرن گے. وہ کنہ نہ لڑ رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ خدا نہ لڑ. میں کسی وقت ڈیٹیل سے اسی مضمون پہ کلام سناؤں گا، پوری منادی تعلیم دوں گا. خدا کے ساتھ لڑنا اچھی بات نہیں. اور وہ لوگ بائبل مقدس میں جنہوں نے خدا کی مخالفت کی، لڑائی کی، کلام کے انگیز چلے، وہ برباد ہو، انہوں نے برکت نہیں پائی. فرعون بھی ایسے ہی تھے.
خدا نے موسیٰ سے کہا جا اس کو کہہ میرے لوگوں کو آزاد کر تاکہ یہ بیابان میں سمندر پار جا کر میری عبادت کرے، میری قربانی کرے۔ میں نہیں جانتا، میں انہوں نہیں جان دینا۔ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ لڑا کہ خدا نے کیا اسرائیل میرا پلاٹھا بیٹا ہے انہوں آزاد کر دے، جے نہیں چھٹے گا کہ میں تیرے تے مصر دے پلاٹھے مارنا۔ تو خدا نے مارے۔ ایسے ہی ہے جی سردار صاحب، تو خدا کے ساتھ لڑنا بہت ہولناک بات ہے، اس کے ہاتھوں میں پڑ گئے۔ خاموش ہو جائیں، کہیں پہ بھی چرچ کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، مخالفت میں مت بولیں، خاموش ہو جائیں۔ خدا نہ لڑن کی کوشش نہ کرے۔ ایتے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے مارتھا مارتھا تو بہت سی چیزوں کے فکر و تردوں میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر تو تے بڑیاں فکراں چھے پر ایک چیز ضرور ہے، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے۔ مارتھا مارتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر میں ہے، پر مریم نے وہ حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، ہر شخص کا، ہر بھائی بہن کا، ہر خاندان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، ایک ترجیح ہوتی ہے، اور وہ جو ان کی ترجیح ہوتی ہے اسی کو ترجیحات روز روز دیتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ ہے ہم نے خوبصورت گھر اپنا بنانا ہے۔ کسی کا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں دیکھے ہیلپر بھرتی ہوا، اب میں آپریٹر ہو گیا، سپروائزر ہو گیا، مینیجر جانا ہے، یہ اس کے ٹارگٹ ہے، گول ہے کہ میں ترقی 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 کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ مریم کی کیا ترجیحات تھی، کیا ٹارگٹ تھا؟ وہ کم کاج نہیں لگی، وہ یسوع دے قدماں دے کول بیٹھ کے تے خدا دا کلام سن رہی سی۔ ترجیح کینوں دے رہی سی؟ کلام۔ ترجیح کس کو دے رہی ہے؟ کلام کو۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے خدا کا بندہ داؤد، اس کی کیا ترجیحات ہے، اس کا کیا ٹارگٹ ہے، کیا گول ہے۔ پھر اسی اپنے بھی غور کریں گے کہ ساڑھے کی ہے گول اور ٹارگٹ۔ زبور 27 اس کی 4 آیت غور فرمائیں۔ لکھا ہے خداوند کے بندہ داؤد کا ٹارگٹ، ترجیحات کیا ہے، اس کا زندگی کا اول درجہ کیا ہے، کس کے لیے۔ آج کسی کو کہا جائے یقین کریں کہ کئی ایسی زندگیاں ہیں پالی باجی چرچا ہے یا ہاتھ بھی بنی ہے، وہ انجل لگتا ہے جی میں پادری نے انہوں نے گالی دے دی، یقین جانے اب دو ہوئے لسٹاں دیکھو جی اتھے کی کہا ہے وہی اتھے جانے، انہوں دی ترجیحات کلام سننا نہیں ہے، انہوں دی ترجیحات خدا دا کلام سننا، خدا دی عبادت کرنا۔ بالکل کسی ویلے دو گروپاں دی گل نوں نہیں خدا سندا ہے۔ ملاکی چ لکھیا ہے کہ وہ خدا تو جڑے دور لوگ سی انہیں کہا سی انہاں گفتگو کیتی تے خدا نے ان کی بھی گفتگو کو سنا۔ ایک خدا ترسا نے بھی گفتگو کیتی آپس میں، خدا نے انہاں دی بھی گل نوں غور نہ سنا۔ کہ کلام چ لکھیا جب خدا ترسوں نے باتیں کی تو خدا نے ان کو اپنے یادگار آفس میں لکھ دیا اور کہا یہ میری خاص ملکیت ہے۔ برکتاں دیاں لائناں نے جدوں خدا ترس خدا دے بیٹے تے بیٹیاں گلاں کرتے اسی خدا دی اے گلاں میں شکر گزاری دی عبادت کراواں گے،
میں کراں گا میں خدا انہاں گلاں نوں سندا ہے تے جڑے خدا تو دور نے نا وہ کہندے نے خدا کی عبادت کرنا لا حاصل ہے اور کوئی فائدہ ہی نہیں اس کے حضور ماتم کرنا دعا کرنا آنسو بہانا کوئی بیکار ہے روزے رکھنا بالکل فضول ہے لیکن جب خدا کا سونے بات کی تے پھر خدا آسمان کھول کے انجتر آنگا تے اپنے پتران تے دیانے بجان سن آمین تو زبور 27 اس کی 4 آئے کہ خداوند کے بندہ داؤد کا کیا ٹارگٹ ہے کیا گول ہے کیا ترجیحات ہیں سنیں کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی داؤد نے آبی دعا کی کہتا ہے میں نے خداوند سے سب بولے ایک درخواست کی کنیاں درخواستاں آج پوچھ لو تے درخواستاں میاں لائناں نے تے خدا دا بندہ بادشاہ ہوندیا آیا کہندا میں نے خدا سے ایک ہی درخواست کی ہے کنیاں درخواستاں پلیز ذرا زور دی بولو کنیاں درخواستاں میں نے خدا سے ایک درخواست کی ہے میں صرف اسی کا طالب رہوں گا کیا ہے میں نے خداوند سے ایک دعا کی کہ میں صرف تیرا ہی طالب رہوں داؤد نے کنیاں درخواستاں کیتیاں تے کی اندر درخواست کہ خداوند میں صرف تیرا ہی طالب رہوں اور میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا کیا ہے میری ایک ہی درخواست ہے کہ میں صرف تیرا ہی طالب رہوں کہ میں عمر بھر تیرے گھر چ رہوں واہ واہ تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں انہوں کا مقصد کی ہے کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی کہ میں اسی کا طالب رہوں گا میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں گا تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں اے خدا دے بندہ داؤد دی ایک درخواست ایک منت ہے ایک ٹارگٹ ایک گول ہے کہ میں تے صرف خداوند خدا دا ہی طالب رہوں میں تے اوندا ہی پتر رہنا اپنا مقصد تبدیل نہیں کرنا مجھے بڑی شرمندگی کے ساتھ ایک بات کروں گا جمعرات کی عبادت کی یوحنا آباد میں بہت بڑی میٹنگ ہوتی تھی کنٹینیو میں کلام سناتا سسٹر ڈین کے ہاں تو سیلویشن آرمی کے کرنل ان کے بچے آئے بیٹا اور بیٹی کہ ہمارے پاپا اس ڈیزینیشن پہ خدا کے خادم تھے اور وہ بہت بیمار ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں اور دعا کریں تاکہ ہمارا پاپا شفا پائے ہم چلے گئے خدا سے پوچھا اور ان کے گھر چلے گئے جب گھر گئے تو بات غور سے سنیں غور سے سنیں جب ان کے گھر گئے تو خدا نے منع کر دیا میری دعا نہ کرے اسی کیا بھی خدا منع کرے دعا نہیں کرے نہیں کیوں اسی کیا خدا کہتا کہ پہلے تمیز دیو جڑے تواڈے گھر کہندے جی کوئی تمیز نہیں وہ تے پیراں دے پانی نہ پہنے خدا نے کیا دعا نہیں کرنی جنی دیر تمیز نہ دے دین ٹھیک ہے دعا کر دو نہیں چلو ہم جانے لگے کہ ہم چاہ رہے ہیں ہمیں دعا کریں کہ کرنل صاحب جڑے تکیے دے سیر رکھ کے پے ہوئے سی اونی تھی نے اندے او تکیے دے وچوں کڈ کے او تمیز دے تہ لو پھر ہم نے ایسا کلام چ لکھا ہے کہ جو ان کے پیچھے بھاگے گا
जादूगरों के पीछे उनका गम और बढ़ गया। तो बात हो रही थी दाऊद की, वो कहता है मेरी एक ही दरखास्त है कि मैं खुदावन का तालब रखूंगा, मैं उम्र भर खुदा के घर में रखूंगा। आमीन। अब हम देखेंगे ये उसका टारगेट था, ये उसकी तरजीहात थी। आज खुदावन का बंदा पालूस रसूल, उसकी क्या तरजीहात है, उसका क्या टारगेट है, उसका क्या गोल है। हम तो दो खातमों को देखेंगे। पालूस रसूल, उसके इस बयान को फिलिपियों 3 बाब उसकी 10 आयत से चंद आयात खुदावन के कलाम में से देखेंगे। गौर कीजिए खुदावन के बंदा पालूस का क्या टारगेट था, क्या गोल था। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं कि खुदा ने बंदे का टारगेट है। और मैं उसको कि मैं यीशु को जानूं ज्यादा से ज्यादा, और उसके जी उठने की कुदरत को कि यीशु ने सलीब पे जान दी थी, मर गया, दफन हो गया, कब्र च रख दिया है, कब्र पर भारी पत्थर मोहरे लगा दी, रोमी पहरे बैठा दिए, किस प्रोटोकॉल के साथ, किस शहाना इस्तकबाल के साथ वो मुर्दों में से जी उठा है। तो कहता है मैं मुर्दिया जो जी उठन की कुदरत नूं जाना। क्या टारगेट है, क्या तरजीहात है कि मैं उसके दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। कहता जिमें खुदा ने दुख सहे, मेरी भी दुआ है, मेरी भी कोशिश है कि मैं सेम मसीह की मानंद बनूं। अब इसका टारगेट और गोल है कि जिमें दा यीशु मसीह मैं भी बिल्कुल उनकी मानंद बन जाऊं। कहता पालूस रसूल क्यों मुर्दियां तो जी उठा, मैं नहीं जी, और लोगों ने पत्थर मार मार के पालूस को संसार कर दिया, घसीट कर शहर से बाहर फेंक दिया, ईमानदार इकट्ठे हुए, फिर से वो जिंदा हुआ और कलाम और नबी और गवाही देगा। आमीन। तो जब इंसान का टारगेट होता है, गोल होता है, तरजीहात हो, तो खुदावंद उसकी मदद करता है। आमीन। आज गौर करना है कि मेरी तरजीहात क्या। खुदावंद ने मार्था से क्या कहा, मार्था मार्था, मरियम ने तू तो बहुत सी चीजों की फिक्रों में रहती है, लेकिन मार्था ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। क्या हमारा आज टारगेट है कि मैंने पहला दर्जा खुदा को देना। हम बात दफा उठने खुदा जो पुत्र देता है उनका पहले मुंह चूमने बाबा पहले खुदा को गुड मॉर्निंग नहीं कहते, बेटी है, बच्चे हैं, बस सुनी। तरजीह क्या है, छेती करो, लेट हो रहा, ड्यूटी ने जाना, ड्यूटी दे। वो पहले ते लोगों ने बुत बना के बुतों को पूजते ही, इसलिए कहते हैं कि लोगों ने दिलों में बुत नस्ब कर रखे, खुदा को भूल गए। हमारी तरजीहात क्या, उठते ही आंख खुलते ही हमें चाहिए गुड मॉर्निंग जीसस, खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, खुदा बेटे का शुक्र करते हैं, पाक रूह का पहले शुक्र करते हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं टुटती अगर घंटा असी टीके से लेट चले जाइए 9-10 बजे टीका होंगे भी नहीं। देखो जी वो मेरी सारी ने उनकी टीका रखा है, गिल साहब का जाना बड़ा जरूरी है भाई। खुदा का बंदा दाऊद कहता है मैंने एक खुदावन से दरखास्त की। कितनी दरखास्त
کہ میں صرف عمر بھر اسی کا تعلق رکھوں گا، اسی کے گھر میں رکھوں گا، ان کا استفسار کیا کروں گا، ان کا ذکر ہر جگہ کیا۔ خداوند کا بندہ پالوس بھی کہتا ہے کہ بالکل وہی تڑپ ہے کہ میں بالکل مسیح دی مانے ہوں۔ ایک آخری حوالے دے نال آپ کلوز کریں گے اج کے کلام میں، زبور 132 بڑے غور سے سنیں اور اس کو گھر میں جا کے بہت دفعہ پڑھنا ہے، یہ کبھی نہ نہیں کم از کم 10 میں، پھر سمجھ بھی لگے گی کہ برکت بھی پاواں گے، آسمان کھول جائے گا۔ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، اے خداوند داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی۔ خدا دا بندہ داؤد خداوند دے نال قسم کھاندا ہے، کہندا بنی اسرائیل دے لوگ جدو داؤد بادشاہ دیودار کی لکڑی کے گھر میں آ جاتا ہے، آسائشیبل گھر، وائٹ ہاؤس جنہیں امریکہ دا مشہور ہے، کہ خدا دا بندہ داؤد وائٹ ہاؤس دیودار کی لکڑی کے گھر میں اور چاروں سائیڈوں کے دشمنوں سے جب آرام پاتا ہے، سوچتا ہے تو کہتا ہے اوے میں دیودار کی لکڑی کے گھر میں اور میرا خدا خیمہ بخیمہ اسرائیل میں، نہیں میں خداوند کے لیے ایک گھر بناؤں گا۔ کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا نہ پلنگ پر جاؤں گا، نہ کہ میں آپ کے گھر جاواں گا کہ نہ ہی آپ کے پلنگ سے آپ کے بیڈ سے جاواں گا، اور نہ ہی اپنی آنکھوں میں نیند کو آنے دوں گا، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے خدا کے قادر کے لیے مسکن نہ بنا۔ تالیاں۔ نہ کہ میں اپنے گھر جاواں گا کہ نہ ہی آپ کے بیٹھ کے جاواں گا، نہ ہی نیند نو نیڑے آن جاؤں گا، نہ ہی اکھ چمکاں گا، جب تک میں یعقوب کے خدا اسرائیل کے قادر کے لیے کوئی مسکن تیار نہ کروں، کوئی جگہ تیار نہ کروں، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ بناؤں۔ دیکھو ہم نے خداوند کی خبر افراطہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی، ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہو گئے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اٹھ آئے خداوند اپنی آرامگاہ میں داخل ہو۔ آپ دے خیال، آپ دے منصوبے کہ میں خداوند نوں کہاں گا، اٹھ خداوند اور اپنی آرامگاہ اپنے گھر چاہ جڑا تیرے لیے گھر ہے کل نہیں۔ واہ کیا کہوں گا، اٹھ آئے خداوند اپنی آرامگاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق تیرے کہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نغمے نعرے ماریں۔ اے اپنے بندہ داؤد کی خاطر، آپ کی دعا چاہتا ہے اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے منصوب کی دعا کو نامنظور نہ کرنا، اپنے خادم دی دعا نو اپنے حضور نامنظور نہ کری، منظور کری۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی، جنہیں داؤد نے قسم کھائی نا کہ ہوتے میں گھر سے جانا ہی نہیں، میں بیڈ تے نہیں جانا، میں سونا ہی نہیں جب تک میں خدا کے لیے کوئی مسکن کوئی اس کے لیے گھر نہ تیار۔ اور جب وہ آپ کی دعا کرتا ہے تو ان خدا اپنی ذاتی قسم کھا کے داؤد دے نال کی وعدے دے کی برکت ہے، کارگر ترجیحات جو بات کلام پہ ہوئی ہے، غور کیجیے۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھا لی، وہ اس سے پھرنے کا نہیں۔
کہندا داؤد ہن گل سن، میں قسم کھا کے کہنا کہ میں اپنے وعدیاں تو پھراں گا نہیں۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی کہ وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، تیری اولاد جو بادشاہ ہوں گے، اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے۔ کہتا ہے تیرے بچے اگر میرے کلام کو سنن گے، عمل کرن گے، تو تیرے بچیاں دے اگے بچے بھی تیرے تخت پہ بیٹھیں گے۔ آمین۔ کیونکہ خداوند نے سیہون کو چنا ہے۔ ہوندا سیہون یروشلم دے چوگرد پہاڑیاں نے، کہ یروشلم نو سیہون نو خداوند نے چنیا ہے۔ اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا، یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ۔ خدا کہتا ہے میری ہمیشہ والی آرام گاہ جو سوچے، میں یہی رہوں گا۔ خدا کہتا ہے میں اب کیا کروں گا؟ میں یہی رہوں گا، کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت ہوں، میں اس کے رزق میں کیا کروں گا؟ خوب برکت دوں گا۔ میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا۔ وعدہ تینوں بھی رزق تے تیرے جڑے غریب تیرے نال نوکر تیرے ساتھی تیری ٹیم ہے، میں انہاں نوں بھی روٹی دے نال خوب سیر کراں گا، رات کے کھانے اچھے تو اچھا کھانا۔ آمین۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا اور میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ وہی میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسوح کے چراغ کو تیار کیا ہے، میں اسے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افزود ہوگا، کبھی وہ کا تاج نہیں مڑ جائے گا۔ آمین۔ آج دا جڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے، اور جڑا یہ حصہ چن لیا ہے یہ کبھی اسے چھینا نہیں جائے گا۔ اسی آج اچھا حصہ کیڑا چنے؟ دنیا داری دی رنگ رلیاں یا یسوع کے چرنوں میں اس کی عبادت کرنا ہمیں پسند، یا داؤد کی طرح کہ خداوند سے میں نے ایک درخواست کی، میں عمر بھر تیرا ہی طالب رہوں گا، میں تیرے ہی گھر میں رکھوں گا۔ پالوس کی یہ خواہش تھی کہ میں بالکل مسیح کی مانند بنوں، جی میرا مسیح ہے، میں بالکل سیم مجھے دکھ چلا، یسوع نے ایک میرا کوڑے کھا دے، انہیں 5 میرا کوڑے کھا دے، مسیح کی مانند بنے۔ آج ساڑھی ترجیحات تو کبھی بھی بیچ میں ایک دو لائنوں کی آگے خدا سے لڑنا، اس پہ پراپر تعلیم دوں گا، کبھی بھی خدا کی مخالفت میں مت بولے، کسی کے ساتھ ایگری نہیں ہو۔ خدا ہمیں برکت دے۔ جب داؤد نے یہ سوچا اور قسم کھائی اور دعا کی اور منت مانی کہ میں تیرے لیے گھر تیار کروں گا، تو پھر خدا نے بھی برکتاں دیا لائناں لا۔ آج ساری زندگی کا ٹارگٹ گول تے مقصد کہ جدوں بھی خدا دے قدم آون تے غصہ نہیں کرنا۔ کئی لوگ آپ لوگ ہی گواہی دیں گے، کوئی خادم آ جائے تو دیکھ کے بھائی صاحب ذرا اگلے گھر ہو آؤ، پھر واپس آ جائے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں، بجائے خوش ہوں کہ خدا کا خادم آیا دعا کرے گا، اور بھائی صاحب ذرا اگلے گھر ہو آؤ۔ پلیز ذرا اپنی زندگی پہ غور کیجیے اور خدا سے برکت